سورۃ التطفیف 30واں پارہ چل رہا ہے، پاؤں پارہ اس میں ہو چکا ہے، اور اس سورت کے شروعات کی جو آیتیں ہوئیں اس میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ جو حق دوسرے کا مارتے ہیں اور اپنا حق لینے میں بہت دماغدار بننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا لیتے ہیں، لیکن جب دوسرے کو حق ادا کرنے کی باری آتی ہے تو اس میں گھٹنی مارتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا تھا کہ بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے، ان کو سمجھ لینا چاہیے، اور متنبہ کیا گیا تھا کہ پاس آ جانا چاہیے ایسی حرکتوں سے۔ یہ جو دے رہے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا، جو لے رہے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا کہ پورا دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، اور لینے میں کہیں کچھ ہوشیاری تو نہیں دکھا رہے ہیں۔ ہر ایک چیز اللہ دیکھنے والا ہے، کرامن کاتبین لکھنے والے ہیں، کل یہ ہمارے سامنے رجسٹر پیش ہوگا، لہذا ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ تو جو لوگ اس میں ڈرنے والے تھے، ایمان والے تھے، وہ سمجھ گئے کہ آیت میرے لیے ہے، اور فوراً وہ متنبہ ہو گئے اور یہ عمل سے باز آ گئے، کام سے رک گئے۔ لیکن جو انکار کرنے والے تھے، جو کافر تھے، جو ہٹ دھرم تھے، جو ضدی تھے، وہ اور زیادہ انکار کرنے لگے، یعنی ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم جیسا کرتے آئے ہیں ویسا کریں گے۔ کل ملا کے ہٹ دھرم تھے، ضدی تھے، تو اپنی ضد پر پڑے رہے، اپنے ایمان پر باقی رہے، وہاں سے ہلے نہیں۔ تو اس میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات بھی کہی گئی کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ ان کو ایک دن اٹھنا ہے، ان لوگوں کو ایک دن دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ بلایا جائے گا یوم عظیم، اور ایک ایسے دن میں بلایا جائے گا جو بہت بڑا دن ہے۔ وہ بہت بڑا دن کیسا ہوگا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس بڑے دن میں حال یہ ہوگا کہ تمام انسان لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، جس کو محشر کا دن کہتے ہیں، بدلے کا دن کہتے ہیں، قیامت کا دن کہتے ہیں، اسی طریقے سے میزان کا دن کہتے ہیں، حساب و کتاب کا دن کہتے ہیں، ہم لوگ اسلام سے یاد کرتے ہیں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا دن ہے، اور اتنا بڑا دن ہے کہ وہ سارے انسان اپنے اللہ کے سامنے، رب العالمین جو تمام عالمین کا رب ہے، اس کے سامنے سب لوگ کھڑے ہوں گے، اور اس دن سب کو ایک دن جمع ہونا ہے۔ کیا ان کو ڈر نہیں لگتا؟ یعنی حساب کتاب کو کیا نہیں دینا ہے؟ وہ نہ ڈرے جس کو حساب کتاب کا ڈرنا ہو۔ کسی بچے کو ہم نے 100 روپے دیے اور اس کو جا کر کے ہم نے کہا جاؤ خرچ کرو، لیکن اگر اس کو معلوم ہوگا ہاں میرے والد صاحب، میرے بھائی جنہوں نے ہم کو پیسے دیے ہم سے حساب نہیں لیں گے، تب وہ جائے جو سگریٹ پیے اور غلط کاموں میں لگ جائے، کچھ بھی کرے، اس کو پرواہ نہیں ہوگی۔ لیکن جب اس کو پتا ہوگا میرے والد صاحب نے پیسے دیے ہیں، ہم سے حساب بھی لیں گے، ایک ایک روپے کا حساب لیں گے، بھلے وہ ہم جو ہے کچھ کھانے پینے میں لگا دیں، اچھی چیزیں کھانے پینے میں لگا دیں، اپنے والد صاحب کے لیے کچھ لے آئیں، گھر والوں کے لیے کچھ لے آئیں، چیز کھا لیں، بچہ ہمارا کچھ بھی کرے، لیکن حساب بہرحال میرے والد صاحب لیں گے تو وہ صحیح چیز میں لگائے گا، اور سوچ سمجھ کر کے لگائے گا، سوچ سمجھ کر کے لگائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جب تک کہ ہم کو حساب کا یقین نہیں ہوگا، تب تک کہ ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے، تب تک کہ ہم نیک کام میں اور زیادتی کر نہیں سکتے۔ تو یہ جو عقیدہ آخرت ہے اسلام میں، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے، جو آج تو ایک پوری دنیا میں جنگ بھی چھڑی ہوئی ہے، خاص طور سے یوٹیوب کی دنیا میں سندیپ مہیشوری اور وویک مدرا کے نام سے، تو وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے موٹیویشنل اسپیکرز کو آج ہمارا نوجوان سن رہا ہے، وہ کیوں سن رہا ہے؟ کہ اس کو آگے بڑھنے کا کچھ ایک جذبہ مل جائے، اس کو ترغیب مل جائے کہ ہم آگے کیسے کام کریں، آگے جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا میں، ہم کو ایک چنگاری مل جائے، کوئی چنگاری لگانے والا، اسی کو موٹیویشنل اسپیکر ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی موٹیویشن جو ہے، سب سے بڑی جو ترغیب ہے، وہ عقیدہ آخرت ہے، کہ ہم جو کچھ بھی یہاں کر رہے ہیں وہ ہم کو آگے سزا ملنی ہے، جو غلط کام کر رہے ہیں، اور جو اچھا کام کر رہے ہیں اس کی ہم کو جزا ملنی ہے، اس کا ہم کو بدلہ ملے گا، اور بہتر بدلہ ملے گا۔ ہم اس طریقے کا کام بھی نہیں کر سکتے جس طریقے کی ہم کو جنت ملنی ہے، وہاں کر سکتے نہیں کر سکتے۔ آج ہم کو دنیا میں جتنی نعمتیں ملی ہیں، کیا ان نعمتوں کے بدلے میں بھی ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ جب دنیا کی نعمت کے بدلے میں ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو جو کل جنت میں ہم کو نعمتیں ملنی ہیں انشاءاللہ، اس جنت کی نعمت کے بدلے میں ہم شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اور ویسے ہی اس لیول کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو اللہ کا فضل ہوگا، کرم ہوگا۔ تو کل ملا کے کہنے کی بات یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ عقیدہ آخرت جو اسلام نے دیا ہے مسلمانوں کو، وہ بہت مضبوط چیز ہے، اس پر ہم کو گامزن رہنا ہے، اس پر ہم کو سارا دھیان لگانا ہے۔ یہ بات بھی آئی تھی کہ شروع میں مسئلے مسائل چلے اس میں کہ جو ہے ایک دوسرے کا حق ادا کیا جائے، کسی خریدی جائے تو ایسے خریدی جائے، بیچی جائے تو ایسے بیچی جائے، ان تمام چیزوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ بیچ میں کیا لیا ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ کل قیامت کے دن تم کو کھڑا ہونا ہے، خریدنے بیچنے، اور دوسری طرف ایک طرف ذکر ہو رہا ہے کہ تم کو کل قیامت کے دن جمع ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ دونوں کا تعلق کیا ہے؟ دونوں کا تعلق یہ ہے کہ انسان کے اندر، مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ دھیان پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ تم کو کھڑا ہونا ہے، ایک دن تم کو حساب کتاب دینا ہے۔ باقی دنیا میں جو دیانت داری کے معاملات ہیں، کہ کسی کو نیک بنانے کی جو کوششیں دنیا میں ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ سزا لگا دی جاتی ہے، اگر تم نے غلط کام کیا تو تم کو اتنا جرمانہ دینا پڑے گا، اگر تم نے اس سے بڑھ کر کے غلط کام کیا، تم نے چوری کی، تم نے ڈکیتی ڈالی، یا تم نے اپنے مال دوسرے کے مال کو روک لیا، تو بہت سے بہت یہ ہوگا، تم کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔
یہ جتنی سزائیں ہیں، جیل کی دھمکیاں ہیں، یہ صرف عارضی ہیں، آدمی اس سے بچ کر کے نکل سکتا ہے۔ لیکن جو آخرت کا ڈر ہے، جو تقویٰ ہے دل کے اندر کا، وہ انسان ہر جگہ وہاں سے بچ جائے گا اس کے ذریعے سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے جب اندر تقویٰ بیٹھ جائے گا، اللہ کا دھیان بیٹھ جائے گا، تو وہ کہیں بھی ہوگا، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اس کو معلوم ہوگا میرا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ معلوم ہوگا میرا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو وہ جتنی سزائیں یہاں مقرر کی گئی، لاکھوں کروڑوں کے جو فائن لگائے گئے، وہ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اصل وہ نہیں ہے، اصل تو کہے گا میرا اللہ دیکھ رہا ہے، ہم یہاں لاکھوں کروڑوں روپئے چلو دے بھی دیں گے، کوئی حرج نہیں، لیکن میرا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم وہاں کیا دیکھ بھی جائے گا، وہاں تو کو جہنم بھی جلنا پڑے گا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اندر کی جو طلب ہوتی ہے، اندر کا جو تقویٰ ہوتا ہے، اندر کا جو ڈر ہوتا ہے، اللہ کا استحضار ہوتا ہے، یہ چیز اصل ہے۔ اسی چیز کو قرآن نے یہاں جو ہے ایک حربہ کو جا کے استعمال کیا ہے، سمجھانے کے لیے یہ چیز استعمال کی ہے کہ بھائی آپ کو کیا کرنا ہے، کہ آپ کو اپنے اندر ایک اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، تقویٰ پیدا کرنا ہے کہ آپ کو کل قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز ایسی بات نہیں ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جزا و سزا کوئی انعام کی چیز نہیں ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ بدلے کا دن کچھ نہیں ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن کچھ نہیں ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہاں مر کے ختم ہو گئے تو انسان ختم ہو گیا، تو ایسے لوگ کی یہ بات سن لیں کہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ ان کتاب الفجار لفی سجین، جو لوگ گنہگار ہیں، فساق ہیں، فجار ہیں، کفار ہیں، ان لوگوں کے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ نے کہاں محفوظ کر کے رکھے ہیں؟ سجین میں۔ اور سجین کے بارے میں تمام تفصیلات شاید سورہ نبا کے اخیر میں بھی آئی تھی کہ سجین جو جگہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ملتی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ملتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سجین ساتویں زمین کے نیچے ہے، اور علیین جہاں نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں وہ ساتویں آسمان کے اوپر عرش سے نیچے ہیں۔ سجین ایک جگہ ہے ساتویں زمین پہ جہاں برے لوگوں کی، کفار کی روحیں اللہ تعالیٰ جب یہاں سے جسم سے نکالتے ہیں تو ان کی روحوں کو وہاں جمع کر دیتے ہیں سجین میں۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، ان کی روحیں جاتی ہیں ساتویں آسمان پر، اور وہاں جا کے ایک مقام علیین، وہاں جا کر کے اللہ تعالیٰ جمع کر دیتے ہیں۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی نکالا گیا ہے کہ سجین میں برے لوگوں کے اعمال نامے اور علیین میں اچھے لوگوں کے اعمال نامے لکھے رجسٹر رکھے ہوئے۔ تو کل ملا کے سجین میں جو ہے برے لوگوں کے نامہ اعمال رکھے ہوئے ہوں گے۔ وما ادراک ما سجین، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جو دفتر رکھے ہوئے ہیں، جو رجسٹر رکھے ہوئے ہیں برے لوگوں کے سجین میں، وہ کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم۔ وہ ایک ایسے رجسٹر ہیں کہ اس میں مہر لگا دی گئی ہے اور اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، وہ محفوظ ہیں، اس کو اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ وہ سرکاری دفتر نہیں ہے، وہ سرکاری رجسٹر نہیں ہے کہ ذرا سا 500 روپیہ دے کر کے 2 پنے کا کرا دیا جائے، ٹھیک ہے؟ وہ سرکاری چیز نہیں ہے کہ کچھ آگے پیچھے کرا دیا جائے، وہ سرکاری چیز نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر کسی نے کسی کو لالچ دی، کسی فرشتے کو گویا کہ لالچ دی، وہ غلط اعمال کو ہٹا کر کے وہاں پہ اچھے اعمال لکھ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے یہاں سب کچھ محفوظ ہے، کل قیامت کے دن ہمیں پتہ چل جائے گا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جو قیامت کے دن کو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، وہ بھی جھٹلا رہے ہیں قیامت کے دن کو، بدلے کے دن کو۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، فرمایا گیا کہ کل قیامت کے دن کو، بدلے کے دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے، حد عبدیت سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ بندہ اپنے آپ کو بندہ نہیں سمجھتا اور سب کچھ سمجھ لیتا ہے، اپنے آپ کو رب سمجھنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس دنیا کے رب ہیں، ہم کو جو کچھ کرنا ہے اس دنیا میں کرنا ہے، ایک رب بن کر کے، ایک مالک بن کر کے اس دنیا میں رہتا ہے۔ حالانکہ ایمان والے کے لیے کیا کہا گیا؟ ان الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر، وجنۃ الکافر، کہ ایمان والے کے لیے دنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ قید خانہ ہے، جیل ہے، اور جیل میں انسان رب نہیں ہوتا، جیل میں انسان قیدی ہوتا ہے، جیل میں انسان کیا ہوتا ہے؟ بندہ بن کر کے رہتا ہے، عاجز ہوتا ہے، وہ اپنے جو جیلر ہے اس کا محتاج ہوتا ہے۔ لہٰذا ایمان والے کے لیے دنیا کیا ہے؟ یہ جیل ہے، قید خانہ ہے، ہم کو اللہ کے حکموں پر چلنا پڑے گا۔ ہم یہاں قید ہیں، لیکن اگر ہم نے یہاں قید والی زندگی گزاری، اللہ کے حکموں والی زندگی گزاری، تو کل قیامت کے دن ہم کو جنت والی زندگی ملے گی، جہاں ہمارا راج ہوگا، جہاں ہم مالکانہ حق رکھیں گے۔ لیکن یہی دنیا کافروں کے لیے کیا بتایا گیا؟ ان کے لیے جنت ہے، جو چاہیں کرے، جہاں چاہیں جائیں، شراب پینا ہو شراب پی لیں، کسی کا بھی گوشت کھانا ہو کسی کا بھی گوشت کھا لیں، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں وہ، لیکن ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ جو چاہیں یہاں کر لیں، لیکن وہاں ان کے لیے منمانی زندگی نہیں ہے، وہاں رب چاہیے زندگی گزارنا پڑے گی، جو جہنم کی زندگی ہوگی وہ بہت سخت زندگی ہوگی۔ لہٰذا ایمان والے کے لیے کیا ہے؟ یہ قید خانہ ہے۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، لہٰذا جو بھی جھٹلاتا ہے کل قیامت کے دن کو، اس کا معاملہ بتایا گیا کہ وہ حد سے آگے نکلنے والا ہے، گنہگار ہے۔ اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور ایسے لوگوں کے سامنے جب قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں، اللہ کی نشانیوں کو ذکر کیا جاتا تھا، تو کہتے تھے یہ تو پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، پہلے قوم آئی تھی، وہ نبی آئے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے، وہاں سے یہ چرا کر کے لے آئے، یہ ان کی باتیں ہوتی تھیں، نہ ماننے کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ اور اگر قرآن کوئی نئی چیز پیش کرتا ہے، یہ ہر لکھا ہے کہ ہر دور میں قرآن کے منکرین کا، جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، ان کا یہی اعتراض رہا، اکثروں کا یہی اعتراض رہا کیا کہ اگر وہی بات ہوتی تھی جو پہلے آ چکی ہے بات، پہلے کی قوموں میں پہلے کے نبی وہی بات لے کر کے آئے ہیں، تو کہتے تھے تو وہی باتیں جو پہلے ذکر کی جاتی رہی ہیں، کوئی نئی چیز لے کر کے آئی تو آپ نے پرانی چیز چرا لی،
قرآن اگر کوئی نئی چیز پیش کر دے، کوئی نیا مسئلہ، کوئی نئی وضاحت، کوئی نیا حکم نازل کر دے تو کہتے کیا تھے کہ یہ تو نئی چیز آپ لے آئے، کوئی ایسی چیز لائی جو قرآن میں ملتی ہے. یعنی ماننا نہیں ہے تو دونوں طرف سے جو ہے وہ اپنی اپنی بات رکھتے تھے نہ ماننے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ اللہ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو بھی قیامت کے دن چھٹلاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہ ماننے کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا ذہین آدمی ہے، اس کے پاس ریفرنس ہے، اس کے پاس عقلی دلیل ہے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ثابت کر سکتا ہے کہ ہاں ہم اس چیز کو کیوں نہیں مانتے. یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے. بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، وہ ایسے گھٹیا کام کرتے ہیں، وہ ایسے گناہوں میں ملوث ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے، ان گناہوں کی نحوست سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی، ان کے دل پر مہر لگا دی. ان کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے. ہم لوہے پہ زنگ لگتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن دل پہ بھی اللہ تعالیٰ زنگ لگا دیتے ہیں. وہ کیسے لگاتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر اللہ تعالیٰ سیاہ مٹکا لگا دیتے ہیں، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اور جو اس نے گناہ کیا ہوتا ہے اس پر شرمندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس ویسے ہی منور فرما دیتے ہیں، ویسے ہی چمکنے دمکنے لگتا ہے. لیکن اگر کسی نے توبہ نہیں کی، اگر کسی نے گناہ سے توبہ نہیں کی کسی مومن بندے نے، تو وہ پھر اور اس گناہ پر جو ہے اصرار کرتا رہا، بڑھتا گیا اور زیادہ گناہ کرتا گیا، تو اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کے دل کو ایک دم سیاہ بنا دیتے ہیں، اس پر اچھی بات اثر نہیں کرتی، اس پر اچھی بات اثر نہیں کرتی. وہی حال ان کافروں کا ہے، وہی حال ان کفار کا ہے جو لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے کام کرنے کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، شروع میں بتایا تھا نا کہ ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے، پتہ نہیں کیسی بربادی. یہ بربادی کے قیامت کے دن کو وہ جھٹلا رہے ہیں. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کل قیامت کے دن جب جائیں گے تو اپنے اللہ کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے. ہم سب کا مالک ہے، وہ نہ مانے تو ان کی غلطی ہے، لیکن مالک تو ہم سب کا ہے نا. ہم سب کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، ہم کو بھی پیدا کرنے والا ہے اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی پیدا کرنے والا، سب کچھ پیدا کرنے والا. وہ تو ہمارا ان کا نظریہ ہے. ہم پر اللہ کا فضل ہوا تو ہم نے اللہ کو مان لیا، ان پر اللہ کا فضل نہیں ہوا تو انہوں نے نہیں مانا. لیکن مالک تو یہ کل قیامت کے دن سب کو جمع ہونا، چاہے وہ ہو چاہے ہم، ہر ایک کو جمع ہونا ہے وہاں. لہٰذا وہاں جب جائیں گے کہ اللہ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. یہ سب سے بڑی سزا ہے. جب کسی سے کوئی محبت کرتا ہے یا اپنے آقا کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس سے ملنے کی خواہش کرتا ہے، اس کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے. کسی بڑے علماء کرام کا ہم نام سنتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ فلاں بزرگ کا نام سنا ہے، ان کو دیکھ لیں ایک مرتبہ، ان کو جو ہے دیکھنے کی زیارت کر لیں ان کی. یہ ایک انسان کے اندر جب کسی سے محبت ہوتی ہے چیز ہوتی ہے. اللہ نے جب ہم سب کو پیدا کیا ہے تو لکھا ہے کہ بڑے اکابر علماء نے بھی اس چیز کو لکھا ہے اور تفصیل میں بھی اس کا ذکر تھا کہ ہر انسان کے اندر، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کچھ ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز فطرت میں داخل کر دی ہے کہ اس کے اندر ایک شوق ہوتا ہے اللہ کو دیکھنے کا. اور وہ نہ مانے وہ الگ چیز ہے، لیکن ہر ایک کے اندر فطرت میں ہے. ہماری فطرت میں زیادہ ہوگا، ان کی فطرت میں کم ہوگا، لیکن بہرحال ہے. تبھی یہاں پہ سزا کے طور پر کہا گیا کہ وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. جو دیکھنا چاہتا ہے اسی کو تو سزا دی جائے گی کہ تم نہیں دیکھ سکتے. جو دیکھنا چاہ رہا ہے اس سے کہا جائے گا کہ آپ یہ نہیں دیکھ سکتے، تبھی تو یہ سزا ہوگی. جو دیکھنا ہی نہیں چاہ رہا تو اس سے پتہ چلا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں، فطرت ان کے اندر ہے، جبلت میں یہ چیز داخل ہے. وہ چیز نہ سمجھے وہ دوسری چیز ہے. تو ان کی سب سے بڑی سزا کیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. اسی آیت سے دوسری طرف یہ سمجھ میں آتا ہے جو ایمان والے ہیں، جو متقی ہیں، جو تقوی والے ہیں، اللہ کے حکموں پر چلنے والے ہیں، وہ کل قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے. جنت میں جائیں گے تو اللہ کو دیکھیں گے. ہم سب انشاءاللہ اللہ کا دیدار کریں گے. اور جنت میں جانے کے بعد ساری نعمتیں مل گئی. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ جنت آ گئے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کس چیز کی ضرورت؟ اب اس سے بھی بڑا تم کو انعام دیں گے. کیا؟ اپنا جو دیدار کرائیں گے اور کہیں گے کہ اب ہم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے. یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہوگی. لہٰذا ایمان والے اللہ کو دیکھیں گے. ثم انہم لصالو الجحیم، جو کافر ہیں، جو بدکار ہیں، جو اسی طریقے سے جو ہے بدلے کے دن کو کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو کیا کیا جائے گا؟ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جلنے کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. سب سے بڑی سزا تو یہ کہ اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن اس اللہ کو نہ دیکھ سکنے کا نتیجہ رزلٹ یہ ہوگا کہ ان کو جہنم میں جلنا پڑے گا. جو اللہ کو دیکھ لے گا وہ کہاں جل سکتا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو مل گئی وہ کہاں جل سکتا ہے؟ اس کو جنت جانا ہے نا. تو ان لوگوں سے دور ہو جانا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، رزلٹ یہ نکلے گا کہ ان کو کل جہنم میں جلنا پڑے گا. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، اور ان سے کہا جائے گا جب جہنم میں چلے جائیں گے، جلائے جا رہے ہوں گے، ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کی بات مان لو تو جنت ملے گی، اللہ کی بات نہیں مانو تو جہنم ملے گی، جلائے جاؤ گے، تڑپائے جاؤ گے. تو یہی وہ جہنم ہے جس میں تم جل رہے ہو اور تم جھٹلا رہے تھے دنیا میں. کہہ رہے تھے ایسی کوئی بات نہیں، یہ پچھلے لوگوں کی بات ہے. تم کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا. اب دیکھو صلاح تو اس کی ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. تو جس طریقے سے جہنم کو جھٹلاتے تھے اور برے کام کی سزا کو جھٹلاتے تھے، اسی طریقے سے وہ نیک لوگوں کی جو جزا ملنی ہے نیک لوگوں کو، اس کو بھی جھٹلاتے تھے اور اسی طریقے سے جنت کو بھی جھٹلاتے تھے. اب اگلے ہفتے انشاءاللہ بات آئے گی کہ نیک لوگوں کی جو صفت ہے اور نیک لوگوں کے بارے میں جو جھٹلاتے تھے ان کا کیا سلسلہ ہے. انشاءاللہ اگلی بار اس کی بات آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہیں سننے ذرا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.
ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔